بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق. ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے. حضرت جی، سب سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اس میں معمول حج کی اصل روح کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کریم نے اپنی کتاب میں بھی، اپنے سارے انبیاء، ساری کتابوں میں بھی آخرت کا عقیدہ ارشاد فرمایا. حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخرت کی خبر دی. کیا ہوگا آخرت میں؟ وہی کفن لباس ہوگا جو دو چادریں انسلی لے کر جاتے، صحیح، ایک گلے میں ڈال دیتے ہیں، ایک اوپر لپیٹ دیتے ہیں. اللہ خیر صلی اللہ. نہ سلوار، نہ قمیض، نہ پتلون، نہ کوٹ، نہ ٹائی، نہ رومال، نہ پگڑی، نہ جوتا، کچھ بھی. دو انسلی چادریں. اٹھ کر اللہ کے روبرو کھڑے ہو جائیں. ہاں بھائی سناؤ، کہاں رہے، کیا کرتے رہے؟ یہ ایمان کی بنیاد ہے. اللہ اکبر. اب اللہ کا احسان یہ ہوا کہ اس نے اس کی صورت حج بنا دی کہ ایک دفعہ زندگی میں یہ ریہرسل کر لو. کچھ دن مختص کر دیے، ایک دن مقرر کر دیا، 2-3 دن متعین کر دیے کہ فلاں دن میرے گھر میں بیت اللہ میں آ جاؤ. صرف 2 انسلی چادریں، جوتے چھوڑ دو، ٹائی کوٹ اتار دو، پگڑی اتار دو، واسکٹ اتار دو، سلوار قمیض اتار دو. 2 انسلی جو تمہارا قبر میں لباس ہوگا وہ پہن لو. جس طرح میرے حضور آنا ہے، آ کے کھڑے ہو جاؤ. مانگو کیا چاہتے ہو. اس دن مانگنے کا وقت نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اس دن اللہ پوچھیں گے، تمہیں بتانا پڑے گا. صحیح. آج تم مانگ سکتے ہو. اگر کہتے ہو یا اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے، معاف کر دوں گا. شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرو. لیکن وہ قیامت کی طرح میرے روبرو کھڑے ہو کر میرے ساتھ بات تو کرو. اس دن میں ہی کروں گا، تم نہیں. آج تم کر لو، موقع ہے. کہو کیا کہتے ہو. یہ حج. اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ زندگی میں صاحب نصاب پر ایک بار فرض. نفل کرتا رہے، اللہ توفیق دے، لیکن فرض ایک. مجھے اللہ نے توفیق دی، میں گن نہیں سکتا میں نے کتنے عمرے کیے. برس ہر سال جاتے رہے. اور ہم محض عمرے کے لیے نہیں جاتے تھے، جاتے دین کی خدمت، تبلیغ، لوگوں ساتھیوں کو ذکر سکھانے کے لیے. مرکز مکہ مکرمہ رکھ لیتے تھے، عمرے نصیب ہو جاتے تھے. مدینہ منورہ ہفتہ رہ لیتے تھے، مسجد نبوی میں نمازیں، بارگاہ رسالت میں حاضری نصیب ہو جائے. وہ کام بھی ہوتا رہتا تھا، یہ برکت ہوتی رہتی. جب تک سفر کے قابل تھے اللہ کریم لے جاتے تھے. 2 بار میں نے حج کیا ہے. زیادہ تکلف نہیں کیا، بار بار حج کی. جب اللہ نے ایک فرض کیا ہے، ایک نفل بھی نصیب فرمایا، ان کو لوگوں کو بھی باری دینی چاہیے. جو کر چکے ہیں ہر بار وہی درخواستیں دے، وہی اجازت لیتے رہیں، تو باقی لوگ کیا کریں؟ غریب غربا جن کے وسائل نہیں، انہیں بھی حج کرنا ہے. اگر ایک سے نہیں سدھرے تو پھر سدھرنے کی امید کم ہے. لائف سیونگ ڈرگ ہے. فیل ہو گئی ہے تو پھر کوئی دوا نہیں. ساری دوائیں ڈاکٹر دیتے رہتے ہیں، لیکن جب لائف سیونگ پہ وہ بھی فیل ہو جائے تو کہتے اب یہ مرے گا. اب نہیں. عبادات میں یہ واحد عبادت ہے جو اس حضوری پہ، اس کیفیت میں بندہ کفن پہن کر
دنیا، گھر، بیوی، بچے، مال، اولاد، لباس، ساری شان و شوکت، امیر تھا یا فقیر تھا، یہاں وہ دو چادریں ہیں اور اللہ کی ذات ہے، اور کہہ رہے لبیک اللہم لا، یا اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، بڑی خطائیں کی، بڑا بھولا، بڑے گناہ، اللہ معاف کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حاجی جب حج سے نکلتے تو اس طرح ہوتے جیسے آج دنیا میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، کوئی گناہ اس کے دامن پہ نہیں رہتا، لیکن اگر حج کرے، سیر سپاٹا، سیر تفریح، کعبہ دیکھا، مسجد دیکھی، حرم دیکھا، مینا دیکھا، عرفات دیکھا، لوگوں سے ملے، سیر سپاٹ، بڑا مزے کے کھانے کھائے، ہوٹل میں رہے، چیزیں خریدی، واپس آئے، یہ تو پکنک ہے بھائی، حج تو نہیں۔ حج تو وہ لمحہ ہے، مینا میں آپ چلے جاتے ہیں، 5 نمازیں، کیوں بھائی؟ میرے نبی نے ایسا کیا تھا، ایسا کرنے کا فرمایا تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے نبی نے دوسرے نبی کو اللہ کے حکم پر ذبح کر دیا تھا۔ ایک چاند سا بیٹا جس کی پیشانی میں نور نبوت تھا، اللہ نے حکم دیا اسے ذبح کر، انہوں نے ذبح کر دیا۔ اب اللہ کی مرضی، جنت سے دمبا بھیج کر انہوں نے تو اسماعیل کو ذبح کر دیا، آنکھ کھولی تو دمبا کٹا پڑا تھا، اسماعیل کھڑے ہیں، گھبرا گئے، یہ کیا ہوا؟ تو فوراً پہ آئی، قد صدقت رویا، تو نے اپنا خواب سچ کر دیا، یہ میری شان، میں نے دمبا بھیج دیا، اسماعیل کو بچا لیا، یہ میرا کام ہے، آپ نے سچ کر دیا۔ 74 کے اوائل میں جب مجھے اللہ نے حج نصیب فرمایا تو یہ حال نہیں تھا، اور مینا میں ایک بڑی سی چٹان تھی، یہ سینڈ سٹون جو ہوتا ہے اس کی، اور اس پر خون کا نشان سیاہ ہو چکا تھا، اور وہ جو وہاں کے لوگ بتاتے تھے کہ اسماعیل علیہ السلام کے اس دمبے کا خون ہے، ابھی تک یہاں نشان موجود ہے۔ اب تو ساری جگہ بدل گئی، عمارتیں بن گئی، کیا سے کیا ہوگا، لیکن وہ آثار اللہ کا شکر ہے ہم نے 74 میں، شروع میں 74 کے اوائل میں دیکھے تھے، تو وہاں ہم نے بکرے خریدے، وہیں سے خریدے، لوگ آ جاتے تھے بکرے دمبے لے کر، بدو وہاں ان سے خریدتے اور وہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، تقسیم بھی کیے، خود بھی پکائے کھائے، بڑا مزے کا ایک زمانہ تھا۔ اب تو پیسے جمع کرا دو، وہ کاٹیں گے، وہ جانے ان کا کام جانے، وہ ایک عجیب دور، سادہ زمانہ، سادی سواریاں۔ تو ہم تو الحمدللہ اکثر میں تو پیدل نکل جاتا تھا، یا چھوڑو سواری کو، یہ 3-4 میل کا سفر ہم کیا سمجھتے، پیدل چلے جاتے تھے، پیدل آ جاتے تھے، وہ ایک اور مزہ تھا۔ اللہ سب کا قبول فرمائے، اب سہولتیں بھی ہو گئی ہیں، لیکن وہ کیفیت تو ہونی چاہیے۔ بے شک بے شک، جب آپ قربانی کا پیسے ہی جمع کرانے ہیں تو وہ سارا منظر تو ذہن میں آنا چاہیے کہ انہوں نے تو اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی، کیا برکات نازل ہوئی ہوں گی۔ نبی کریم نے ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا کہ ایک بکرا کاٹو، وہ برکات جتنا تمہارا خلوص ہوگا اتنا ان میں سے حصہ نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، بے یہ شک، سارے حج کے ارکان، حضور عرفات، وہ میدان جہاں آسمان سے اترنے کے بعد پہلی دفعہ اما حوا اور آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، دنیاوی مصائب کا دور ختم ہوا اور اللہ کا شکر بجال ہے، تو وہ آخرت کی تعمیر کی جگہ بھی ہے اور دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارے کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو حج ہے۔ بالکل اب صحیح۔ پتہ ہے عرفات میں کیا ہوتا ہے؟ اس مینار پر پہلے لوگ اپنی گرل فرینڈ کا اور اپنا نام لکھاتے تھے کہ اس طرح اللہ گرل فرینڈ سے ملا دے گا۔ اب وہاں گرل فرینڈ کا اور اپنا فوٹو پھینک آتے ہیں کہ خدا کو نام لکھنے سے تو سمجھ آئی نہیں۔ اب یہ بھی حج ہے۔ اللہ اکبر۔
بس وہی بات ہے کہ کہاں سے یہ کہاں جو چلی ہمیں گئی. نظر آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی یہ حاجی صاحب ہو کے اس طرح کے کام کر رہے ہیں، تو بیسیکلی وہ والے سیر حاجی صاحب سپاٹا کر رہا ہے سیر یار، سپاٹا حاجی کرنے کہاں والے ہیں. ہے؟ نہیں حج نہیں تو کیا، حج اصل میں کیا ہو حج تو بدل پھر دیتا ہے کیفیت بھائی، چینج ہو حج جاتی بدل ہے، کوئی دیتا ہے. شک جب نہیں ہے. بدلا نہیں تو حج نہیں. پھر آ کر سیر سپاٹا پکنک کر کے آ گئے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ پیرس سے وہاں یا مکہ مکرمہ سے پکنک کے لیے کیا فرق پڑتا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. اور وہ جو کیفیات وہاں جا کے ہوتی ہیں، اور اگر وہ دل کے اندر یہاں سے بندہ لے کے وہ جائے. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا، سدھاریں شیخ کعبہ کو، ہم انگلستان دیکھیں گے. وہ دیکھیں گھر خدا کا، ہم خدا کی شان دیکھیں. شان دیکھیں گے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل تو ٹھیک بھائی ہے. پکنک کے لیے جانا اور تو بات پھر ہے، صحیح بات حج حضور حق کا لمحہ ہے. اللہ قیامت اکبر. کے لمحے سے جو گزر کر آتا ہے، اگر وہ بھی نہیں سدھرتا تو پھر کون سدھرے پھر گا؟ اس نے حج نہیں کیا، پھر اس نے صرف سیر سپاٹا کیا. مجھے گیا پھر ٹر کے آگے تو کیا ہوا. بالکل ٹھیک بات ہے. عزیز جی ایک بریک پہ جانا ہے اور پھر کچھ سوالات ہیں حج ہی سے اور قربانی سے متعلق ہیں، وہ شامل کریں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 033349555021. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. محمد اختر بھٹی ہیں سرگودا سے. ایک الحاج صاحب، یہ جو ہم بات کر رہے تھے پہلے بریک سے پہلے، وہ کہتے ہیں ایک الحاج صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر بیت اللہ کے بعد عرض کیا کہ یا اللہ اس ویرانے میں کون آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو پکارو. اس پکار کو ہر روح نے سنا. جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا وہ اتنی دفعہ حج و عمرہ پہ جائے گا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کی پکار پہ صرف عمرہ امیر لوگوں کی روحوں نے ہی لبیک کہا تھا؟ حاجی صاحب کو غلطی لگی ہے. عمرہ حج کب کرتے؟ اکثریت پکنک پہ جاتی ہے. ٹھیک ہے. پکنک کرنے والوں کو آپ حاجی یا عمرہ نہ کہیں. عمرہ بھی حج ہے، حج اصغر ہے، حج اکبر. حج کو حج اکبر اللہ نے کہا ہے، عمرہ حج اصغر ہے. دو حج ہیں، ایک چھوٹا ایک بڑا. صحیح ہے. جو سال میں ایک بار ذی الحج میں کیا جاتا ہے وہ حج اکبر ہے. اس کے علاوہ سال میں جو چھوٹا حج کیا جاتا ہے حج اصغر ہے، وہ عمرہ ہے. لیکن بھائی عمرہ ہو یا حج ہو، جو ہم کیفیت عرض کر چکے ہیں، اس عقیدے، اس ایمان، اس خیال سے تو جائے تو امیر یا غریب برابر ہے. بے شک. ایک بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں موجود ہے، انی ترکت ذریتی بواد غیر ذی زرع، یا اللہ میں اپنی اولاد کو سجاڑ جگہ چھوڑ آیا ہوں، تو قادر ہے اسے آباد بھی کر اور یہاں ہر قسم کے پھلوں سے انہیں روزی پہنچا. صحیح. تب سے اب تک ہر موسم میں دنیا کا ہر پھل وہاں ملتا ہے، ہر ٹھیک ہے. ایک کو ملتا ہے. سبحان آپ اللہ. سردیوں میں وہ آم کھا سکتے ہیں، گرمیوں میں مالٹا کھا سکتے ہیں. اچھا. واہ. کوئی فروٹ آپ کو کسی موسم میں چاہے عام ملتا ہے. مکہ مکرمہ میں دکانیں بھری پڑی ہوتی. جہاں تک حج کا سوال ہے، خوش نصیبوں نے کہا، امیروں غریبوں کی قید نہیں. صحیح، بالکل صحیح. جنہیں اللہ سے محبت تھی، اللہ سے لگاؤ تھا، انہوں نے کہا. صحیح. دنیا داروں نے نہیں کہا. وہ وہاں پکنک کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے نہیں جاتے. بالکل ٹھیک ہے. غریب کے لیے عرض کیا گیا یا رسول اللہ، جن کے پاس پیسے ہوں گے وہ تو مکہ مکرمہ آ جائیں گے، جس کے پاس خرچ نہیں ہوگا وہ کیا کرے؟ فرمایا وہ سال میں ایک دفعہ حج کریں گے. غریب اپنے پرانے کپڑے دھو کر صاف کر کے غسل کر کے باوضو جمعے کے لیے مسجد میں جائے گا، اسے حج کا ثواب مل جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو غریب مہینے میں 4 حج کر سکتا ہے، کیوں نہیں کرتا؟ صحیح بات. مجھے یہ بتائیں کہ آپ مکہ مکرمہ جا کر یہ کس نے بتایا آپ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بے شک. وہی زبان حق ترجمان بتا رہی ہے کہ اہتمام کر کے خوشبو میسر ہو تو لگا لو،
کپڑے پرانے ہیں، سستے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، سلائی تو کر سکتے ہو، بالکل دھو تو سکتے ہو، میلے میں کچھ لینا ہو، صابن نہیں ہے خالی پانی سے تو دھو سکتے، تیاری کر کے جمعے کی غسل کر کے ہاتھ منہ دھو کے تیار ہو کے مسجد تک چلے جاتے ہو تو تمہیں حج کا ثواب مل جاتا۔ سبحان اللہ۔ جس نے تمہیں پیسے یا وسائل نہیں دیے اس نے حج تمہارے گھر بھیج دیا، کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ حضور کا اتباع کرتے ہیں یا دنیا کو دکھانے کے لیے؟ اگر اتباع کرتے ہیں تو پھر یہ بھی تو حج ہے۔ ہم دنیا کو اور اپنے سیر سپاٹے کو ترجیح دیتے ہیں، مکہ مکرمہ کا حج تو مانتے ہیں، اسے حج ہی نہیں مانتے۔ بالکل صحیح ہے، حالانکہ یہ سال میں 52 حج ہو سکتے ہیں، وہ ایک حج ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ زاہد نواز اور ان کے ساتھ اور کئی دوست ہیں لاہور سے، کیا قرض لے کر حج کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ حج فرض ہی اس پر ہوتا ہے جس کے پاس وسائل ہوں۔ ٹھیک ہے۔ وسائل میں یہ ہے کہ اتنے پیسے ہوں کہ اپنا خرچ بھی ہو وہاں رہائش کا واپس آنے تک، اور پیچھے جن کی ذمہ داری ہے ان کے واپس آنے تک عرصے کے اخراجات بھی دے جائے۔ ٹھیک ہے۔ صحت کی کوئی مصیبت بھی آڑے نہ آتی ہو، کوئی ڈر کسی دشمن کا بھی نہ ہو، کوئی پابندی کسی حکومت کی بھی ہو، یہ سارے جواز ہوں تو حج پر جائے، ورنہ اس پر حج فرض ہی نہیں، جو فرض نہیں ہے اب قرض لے کر پنگا لینے کیا ضرورت؟ اچھا، اس میں کچھ لوگ تو ہیں کہ جو قرض اسپیشلی حج کے لیے لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بڑے بزنس مین یا انڈسٹریلسٹ ہیں جن کا سارا بزنس ہی قرض کے اوپر چل رہا وہ ہے، ایک اور شعبہ ہے، وہ اور چیز، وہ ارب پتی لوگ ہیں، ان کا لین دین چلتا رہتا ہے، وہ اس میں نہیں وہ آتے۔ اس میں نہیں آتے۔ کچھ لوگوں کا کوئی شعبہ نہیں ہے لیکن میں قرض لیتے ہیں، میں حج پر تو حج فرض ہی نہیں ہے، تو کیا جو یہاں آپ پر فرائض ہے وہ پورے؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ نماز پنجگانا فرض ہے، حلال کھانا فرض ہے، ماں باپ کی خدمت فرض ہے، اولاد کی تربیت فرض ہے، معاشرے میں نیکی پھیلانا فرض ہے، برائی سے روکنا فرض ہے، یہ سارے فرائض پورے ہیں۔ جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہو، جو فرض نہیں ہے وہ کرتے ہو، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ پھر وہی پکنک والی بات ہے۔ آپ کے پاس ایک فوج ہے، ایک آپ نے ڈیوٹی لگاتے ہیں سپاہی کی کہ تم یہ وائرلیس سیٹ ٹھیک کرو گے، دوسرے کو لگاتے ہیں تم بندوق لے کر مورچے پہ چلے جاؤ، تم وہاں لڑو گے۔ وہ وائرلیس سیٹ والا کہتے ہیں یار یہ بیٹھ کے کہ وہ ڈیوٹی ٹھیک ہے، وہاں چلے جاتا، کام تو اس نے اچھا کیا، اسے انعام ملے گا، وہ کام تو چھوڑ دیا نا، سزا ملے گی نا۔ تو آپ کے ذمہ جو فرض ہے وہ پورا کریں، پنگا لیں گے سزا ملے گی۔ بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جو ذمہ داری ہے وہ پوری کریں، جو دوسروں کی وہ اپنے سر نہ لیں۔ آپ اپنا یہ چھوڑ کے کام مورچے پہ نہ، جو مورچے پہ جانا اچھی بات ہے لیکن آپ کو تو یہ سیٹ دیا، آپ اسے چلائیں، آپ نے حکم کی تعمیل کرنی ہے یا مرضی مسلط کرنی ہے؟ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور سوال بھی ان کے ہے کہ کیا حج کے پیسوں سے کسی غریب کی مدد کرنے سے حج جتنا ثواب مل سکتا ہے؟ حج ہے، وہ صدقے کا ثواب ہوگا، حج فرض رہے گا۔ ٹھیک ہے، مطلب وہ صدقہ اچھی بات ہے لیکن وہ صدقہ ہو جائے گا، صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن حج آپ پر صاحب استطاعت ہے، فرض رہے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے استطاعت ضائع کی تو یہ جرم ہوگا، بالکل ٹھیک، فرض ادا کرو۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح ہو گیا۔ سجاد علی ہیں ساہیوال سے، اور بھی کافی لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی، کیا ضعیف العمر یا فوت شدہ والدین کے ایصال ثواب کے لیے کسی غریب کو حج کروایا جا سکتا ہے؟ بیٹے، حج بدل اسلام میں جائز ہے، اجازت بھی ہے، حکم بھی ہے، کریں، ثواب بھی ہے، اور اس کا ثواب جس کے لیے کیا جائے وہ بزرگ و فوت ہو چکا مل جاتا ہے، لیکن حج بدل کی شرط یہ ہے، حج بدل وہ کر سکتا ہے جس نے اپنا فرض حج ادا کیا ہوا ہو۔ ٹھیک ہے۔ ایک غریب کے پاس وسائل نہیں ہے لیکن آپ اسے خرچہ بھی دیتے ہیں، کرایہ بھی دیتے ہیں، جب وہ حرم میں جائے گا تو اس پر اپنا حج فرض ہو جائے گا۔ صحیح، وسائل بھی ہو گئے، وہاں پہنچ بھی گیا، حج ہے، تو اس پر فرض ہو گیا، تو وہ اپنا کرے گا یا آپ کا کرے گا؟ ڈیفینیٹلی وہ حج اس کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس لیے حج بدل کے لیے وہ بندہ بھیجنا چاہیے جس نے اپنا فرض حج ادا کیا ہوا ہو، آپ اسے اپنے اخراجات دے دیں، وہ جا کر حج نفلی حج کر کے آپ کے والدین کو بخش۔
صحیح، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ خود ہی چلے جائیں اگر ممکن ہو. نہیں، خود تو پیرس جائیں گے، انگلینڈ جائیں گے، یہ صحیح خدا ہے. کی شان دیکھنے جاتے ہیں. وہ دیکھیں گھر خدا، کام خدا کی شان دیکھیں گے. ٹھیک ہے. عبد القدوس ہیں، اگر کسی کے سر پہ لاکھوں کا قرض ہو جو فی الوقت اتارنا محال ہو، لیکن وہ ہزاروں کی قربانی یعنی چند ہزار مالیت کی کر سکتا ہو، تو کیا وہ قربانی ادا کر سکتا ہے؟ بچے، قربانی ایک معمولی سا کام ہے، روزمرہ کے کھانے آپ کھاتے ہیں تو سال میں ایک جانور، بکرا، مینڈا، بھیڑ، بکری، گائے، بیل. بکرا نہیں خرید سکتا تو اس سے کم پیسوں میں، گائے بیل میں تو 7 قربانیاں، بھینس میں 7 ہو جاتی ہیں تو پیسے کم پڑ جاتے ہیں. تو قربانی اگر دے گا تو وہ فریضہ تو ادا ہوگا نا. اب جو بڑا نہیں ہو سکتا اس کے لیے چھوٹوں کو بھی کیوں چھوڑ. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اور قربانی جرمانہ نہیں ہے کہ جی ہم پیٹ کا، یہ ایک عبادت کا طریقہ ہے. اور قربانی وہ سنت ہے جو اس کی نقل ہے، جو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا قربان کیا. نبی علیہ السلام کو حکم ہوا ہر قربانی کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری عمر یہ عالم رہا کہ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مہینہ طلوع ہوتا وہ گزر جاتا، دوسرا طلوع ہوتا گزر جاتا، تیسرا طلوع ہو جاتا، کاشان نبوی پہ آگ نہیں جلائی جاتی. عرض کیا گیا تو اب کھاتے کیا تھے؟ اس لیے نہیں جلاتی کیونکہ کوئی پکانے کو نہیں ہوتا تھا. فرمایا کھجوریں کچھ حضور کی اپنی آ جاتی تھیں جو، یا پھر لوگ توفتاً دے دیتے تھے ہدیتاً، یا دودھ کوئی دے دیتا تھا تو وہ ہدیتاً دودھ پی لیتے تھے یا کھجوریں کھا لیتے تھے. لیکن حجۃ الوداع پر آپ نے 100 اونٹ قربان فرمائے اپنے خرید کر ذاتی. صحیح. عالم یہ تھا دنیا کا. بالکل ٹھیک ہے. قربانی 100 کی. سبحان اللہ. وصال سے پہلے حضرت علی کو وصیت فرمائی کہ علی جب تک زندہ ہو اپنی قربانی کرو گے تو ایک میری طرف سے بھی کرنا. اللہ اکبر. اب جس کا جی چاہے کرے، نہ چاہے نہ کرے. بالکل ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے. اصل بات. سبحان اللہ. حضرت جی ایک بریک لے لیتے ہیں اور پھر کچھ اور سوال ہیں اور ان پہ پھر بات کریں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0333455021. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی اگلے سوالات، اس میں یہ ایک سوال غلام مرتضی شادرہ لاہور سے، حج کے دوران میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز پوری پڑھنی چاہیے یا پھر صرف فرض نماز پڑھتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی میں لنک کروں گا، ایک پیچھے ہم نے ایک سوال کیا تھا قصر نماز کے حوالے سے. عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب عمرے کے لیے یہاں سے جایا جاتا ہے تو 10 دن کا شارٹ عمرہ بھی ہوتا ہے، تو وہ 14 دن والے اس میں ظاہر ہے کہ 15 دن وہاں نہیں رہنا، تو کیا اس میں قصر نماز وہاں پہ بھی پڑھنی ہے؟ قصر پڑے گا. قصر پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. نماز قصر پڑے گا، مسافر ہے. مسافر ہے. ٹھیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج میں، عمرے میں نماز قصر ادا فرمائی. ٹھیک ہے. حالانکہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے لیکن فرمایا ہجرت کی چھوڑ دیا، آپ کو پیدائشی گھر تو مکہ مکرمہ تھا. صحیح. مہاجرین صحابہ کا بھی پیدائشی گھر تو فرمایا نہیں، ہم مہاجر اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا، ہمارا گھر مکہ نہیں، ہمارا گھر مدینہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ سوال کا مجھے کہ دوران میدان عرفات میں، حج کے دوران میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز پوری اگر آپ کا قیام مکہ مکرمہ میں 14 دن سے زیادہ ہے تو پوری پڑے. پوری پڑے. ٹھیک ہے. اگر شارٹ ٹرپ ہے تو قصر ہوگی. اوکے. چونکہ مکہ کے مضافات میں مکہ مکرمہ کے قیام پر ان کا انحصار ہوگا. ٹھیک ہے. بالکل صحیح ہے. فارمولہ وہی ہے. ہاں، تو آج کل تو لوگ لے لیتے ہیں ویزا 2 مہینے 3 مہینے کا، کم از کم 40 دن کا تو ہوتا ہے. جی ہاں، آج کل. ہاں، تو اس میں تو پھر پوری پڑی جائے گی. ظاہر ہے. یا جماعت کے ساتھ جو پڑھتے ہیں وہ جو امام پڑھائے گا آپ پڑھیں گے، مسافر ہو یا مقیم ہو. ٹھیک ہے.
امام مقیم ہے وہ پوری پڑھا رہا ہے تو مسافر بھی پیچھے پوری پڑھے گا. ٹھیک ہے. اور یہ فارمولا کہیں پہ بھی لاگو ہوتا ہے ہر جو کہ جہاں پہ بھی آپ نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اگر وہ امام اگر جماعت پوری کرا رہے پڑھ رہا ہے مسافر بھی پوری پڑھے گا. پوری پڑے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بعض اوقات بزرگ مسافر ہوتے ہیں, لوگ برکت کے لیے کہتے ہیں حضرت آپ زور پڑھا دیں, تو وہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے گا, پچھلے مقتدی کھڑے ہو جائیں گے, باقی 2 رکعت اپنی پوری کریں گے. اچھا وہ سلام نہیں پھیریں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. بالکل صحیح. امام مسافر تھا, اس نے قصر پڑھنی تھی, اس نے 2 پڑھی. یہ مقیم ہے, یہ 4 پڑھیں گے. یہ 4 پڑھیں گے. امام نے سلام پھیر دیا, نماز سے فارغ ہو گئے, یا اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے, باقی 2 رکعت اپنی پوری کر کے صحیح. سلام پھیریں. بالکل صحیح. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. بڑا اہم نقطہ ہے. اگلا سوال جی محمد عمران ہے پتوکی سے, اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں بھی قربانی فرض کی گئی تھی؟ بچے اسلام کے علاوہ مذاہب نہیں تھے, سارے مذاہب اپنے عہد میں اسلام تھے جب تک حضور مبعوث نہیں ہوئے, پھر اسلام سمٹ گیا حضور کے اتباع. ٹھیک ہے بالکل. تو تقریباً آدم علیہ السلام سے تو قربانی ملتی ہے, اس سے پیچھے نہیں بتا. پہلے قبل ان کے بیٹوں نے قربانی کی تھی, ایک صحیح. قبول ہوئی, دوسرے کی نہ ہوئی, اس نے بھائی کو قتل کر دیا, تو وہاں سے تو قربانی سبحان ملتی ہے. اللہ سبحان اللہ. ہر دین میں بے شک. رمضان بھی رہا ہے اور قربانی بھی رہی. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. سمینہ نصرت ہیں لاہور سے, اگر کوئی خاتون اپنے لیے تو حج کے پیسوں کا انتظام کر سکتی ہو لیکن محرم کے اخراجات افورڈ نہ کرتی ہو تو اس کے لیے حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے کیا حکم ہے؟ بھی آج کل یہ مسئلہ شروع سے اختلافی ہے. کچھ علماء کی رائے ہے کہ بغیر محرم کے نہیں کر سکتی, اس پر حج فرض ہی نہیں ہوتا. لیکن پہلے سعودیہ کا بھی یہی مسلک تھا, وہ ویزا ہی یہاں سے نہیں دیتے تھے حج کا اگر ساتھ محرم نہ ہو. لیکن اب انہوں نے بھی رجوع کر لیا ہے, وہ اکیلی عورت کو بھی ویزا دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ علماء کی رائے ہے کہ عورت مضبوط ہو, اپنی حفاظت کر سکتی ہو تو وہ جا سکتی. بالکل صحیح. اچھا ایک سوال کہ یہ ذرا واضح کر دیجیے گا کہ استطاعت حج سے کیا مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ بچے اس کی صحت بھی ٹھیک ہو, سفر کے قابل بھی ہو, اور اس کے پاس اتنا سرمایہ ہو کہ وہ اپنے اخراجات بھی پورے کرے. اگر اس کی پیچھے ذمہ داری ہے, بیوی بچے بوڑھے والدین, تو اس کے واپس آنے تک ان کے اخراجات بھی ان کو دے کر جائے. ٹھیک ہے. کوئی رکاوٹ ایسی جو اس کے بس سے باہر ہے, حکومت کی طرف سے یا دشمنوں کی طرف سے, یا کوئی جان کا خطرہ یا کسی بیماری کا ڈر, کوئی ڈاکٹر سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے کہ تم یہاں سے نکلو گے تو تم پر یہ بیماری حملہ کر دے گی, کوئی اس طرح کا عارضہ نہ ہو تو اس پہ حج فرض ہے جائے. صحیح بالکل ٹھیک. اور اگر ان میں سے کوئی بھی چیز لاگو ہوتی ہو تو فرض ساقط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ فرض تب ہے جب اس میں استطاعت ہو. صحیح. ان سے کوئی چیز لاگو تو استطاعت کی نفی ہو گئی تو فرض ہی نہ ہوا. صحیح. اچھا سمینہ نصرت کا ایک اور سوال ہے, یہ کہتی کہ اگر غیر شادی شدہ خاتون اپنے ماں باپ کے گھر رہ رہی ہو اور اس کا ایک ذاتی پلاٹ بھی ہو تو کیا اس پلاٹ کی وجہ سے اس پہ حج فرض ہوگا لیکن اس کا اپنا کوئی ذریعہ آمدن بھی نہ ہو؟ نہیں بچے, حج تو سرمائے, صحت اور استطاعت سے فرض ہوتا ہے. اگر پلاٹ کروڑوں کا ہے تو اپنا, کروڑوں کے بھی پلاٹ ہیں اور لاکھوں کے تو عام ہیں. ہاں بالکل ٹھیک بات ہے, کروڑوں کے بھی ہیں. ہاں کروڑوں کے بھی ہیں. تو جب اگر پلاٹ ہی رہا, جب بیچے گی سرمایہ آئے گا تو حج کر لے. صحیح ہے. اور جب تک پلاٹ ہے, پلاٹ ہے تو پلاٹ ہے, جب سرمایہ اس صورت بدلے گا تو فرض ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ پلاٹ تو نہیں نہ خرچ کر سکتی. صحیح. ظاہر ہے وہ سرمایہ ہوگا. استطاعت تب بھی ہوگی جب سرمایہ کی پلاٹ سرمایہ میں بدلے گا تو پھر فرض ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کاری شادی شدہ ہونے کی قید نے قید استطاعت کی ہے. قربانی کرنے والا کیا قربانی کے جانور کی کھال اپنے پاس رکھ سکتا ہے؟ ہاں, اس کی قیمت صدقے میں دے دے تو رکھ لے. اچھا ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ صدقے میں اس کی جو قیمت اس نے 2-3 جانور قربان کیے ہیں, جو باقیوں کی قیمت مل رہی ہے, اتنی قیمت اس اپنی طرف سے صدقے میں دے دے, خرید کے رکھ لے. صحیح. اپنی قربانی کر کے نہیں رکھ سکتا. حضور کا ارشاد ہے قربانی کے جانور کے گلے میں جو رسی ہو وہ بھی صدقہ کر دو. کھال تو کھال ہے. اچھا صدقہ.
وہ بھی صدقہ کرنا ہے. اور صدقہ غریبوں کا حق ہے، غریبوں کو دو. صدقے اور زکوٰۃ پر سیاست کرنا جائز نہیں ہے، صدقے اور زکوٰۃ پر عیاشی جائز نہیں ہے، صدقے اور زکوٰۃ پر موج میلہ جائز نہیں ہے. غریبوں کو پہنچاؤ. یہاں غریبوں کو کون نہیں دیتا؟ سیاست دانوں کو. کوئی اسپتال کے نام پہ لے لیتا ہے اور موجیں کرتا ہے، جوئے کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں. کوئی یہ سیاست، زکوٰۃ صدقات چرمہ قربانی کی، اس کا کیا کوئی جواز نہیں. بالکل ٹھیک. دینے والوں کو سوچنا چاہیے، لینے والے تو ہمارے دشمن ہو جائیں گے، مانیں گے کیا؟ وہ تو ہم پر فتوے لگائیں گے. دینے والوں کو سوچنا چاہیے. دینے والوں سے گزارش ہے اپنے ضائع نہ کرو زکوٰۃ صدقات، غریبوں تک، مستحقین تک پہنچاؤ، یا ایسے بندے تک، ادارے تک پہنچاؤ جس کا تمہیں یقین ہو کہ وہ انہیں ان کے مصرف پر ہی خرچ کرے گا. بالکل صحیح. اور آپ کی زکوٰۃ تب ادا ہوگی جب وہ اس مصرف پر خرچ ہوں گے. اچھا. اس ادارے کے پاس بھی اگر بطور امانت کروڑوں پڑے رہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جب تک وہ اس زکوٰۃ کے مصرف پر خرچ نہیں ہوں گے. اچھا 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 اچھا، صحیح. یہ تو عام تاثر تو یہ ہے کہ ہم نے دے دی، آپ نے دے دیے تو کوئی ادا نہیں ہوئے جب تک مستحق تک پہنچتے نہیں. صحیح. بالکل. یہ تو بڑا پھر اہم اور پیچیدہ مسئلہ ہے کہ اس کو آپ بڑی آنکھیں کھول کے دینا یہی تو بات قابل غور ہے نا، کہ ایک فرض ہے کہ یہ غریب مسکین کا حق ہے، اس تک پہنچے ہی نہیں تو ادا کیسے ہوگا؟ بالکل ٹھیک بات ہے. بالکل صحیح. آپ نے ایک بندے سے قرض لینا ہے، اس کو کہتے ہیں میں نے دے دیا، آپ تک پیسے نہیں پہنچے. اس نے اللہ بے جیم کسی کو دیا، اس کی جیب میں پھرتے، تو کیا آپ معاف کر دیں گے کہ مجھے مل گئے؟ بالکل ٹھیک بات. وہ اللہ بے جیم آپ کو دے گا تو قرضہ اترے گا نا. اگر وہ جیب میں لیے پھرتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ میرا قرض وصول ہو گیا. صحیح. زکوٰۃ صدقات لوگ جمع کر کے بیٹھے رہیں یا اس سے اپنے مقاصد حل کرتے رہیں یا عیاشی کرتے رہیں، موج میلہ کرتے رہیں. ایون مدارس کی بھی جو عمارتیں بنتی ہیں وہ زکوٰۃ سے جائز نہیں ہیں. عمارتیں زکوٰۃ سے جائز نہیں. عمارت کسی غریب کا پیٹ بھرتی. صحیح. طالب علم کو کتاب لے کے دیتے ہیں، جائز ہے. روٹی دیتے ہیں، جائز ہے. کپڑا دیتے ہیں، جائز ہے. مستحق تک پہنچے. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. لیکن عمارت سے اس کا پیٹ بھرتا ہے تو یہ غذا ہے نا غریب کی. صحیح. بالکل صحیح ہے. اسے دے دے، وہ عمارت بناتا رہے، اس کا مال ہے. زکوٰۃ تب تک زکوٰۃ ہے جب تک مستحق تک نہیں پہنچتی. مستحق کو مل گئی، اس کا مال ہے، وہ عمارت بنائے، کوٹھا بنائے. اسی لیے علماء یہ کرتے ہیں نا جی کہ پیسے طالب علموں کو دے دو، ان سے پھر جمع کر لیتے. اچھا. ایک دفعہ انہیں دے کے پھر ان سے لے لیتے ہیں. تو جانتے ہیں اللہ نہیں جانتا. کہتے ہیں زکوٰۃ تو نے ملی، ادا ہو گئی. وہ کیا ادا ہوئی جب آپ نے واپس وہ خود خرچ کرے نا پھر تو ادا ہوئی. صحیح. بڑا اہم معاملہ ہے اور اس میں بڑی کھلی نظروں سے یہ دیکھنا پڑے گا. دینے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری زکوٰۃ یا میرا صدقہ مستحق تک پہنچا گیا. بالکل ٹھیک ہے. نواب خان ہے یہ اٹک سے، ان کا سوال ہے کہ والدین کی وفات کے بعد ان کے ایصال ثواب کے لیے اولاد قربانی دے سکتی ہے؟ ضرور دے سکتی ہے. بڑا درجہ ہے. کانسٹیبل ہیں جی ان کے ساتھ، ضرور سارے لوگ ہیں. ضرور دے سکتی. ٹھیک ہے. قربانی ان کے کر کے اس کا ثواب ان کو پہنچا دے. بلکہ میں نے عرض کیا حضور نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو وصیت کی تھی کہ میرے بعد اپنی قربانی کرو تو میرے لیے بھی کرنا. بالکل صحیح ہے. نذیر احمد ہے رائے منڈ لاہور سے، انسان کے پاس کتنی مالیت ہو تو قربانی فرض ہے؟ او بھائی، جس کو جو توفیق ہو، جسے 2 وقت کا کھانا ملتا ہے، قربانی واجب ہے، فرض نہیں ہے. فرض تو ہے نہیں، واجب ہے. ٹھیک ہے. فرض تو کسی پر بھی نہیں ہے. لیکن بہت اعلیٰ واجب ہے، بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑی کیفیت ہے. تو ہو سکے تو ممکن ہو تو ضرور کرنی چاہیے. بالکل صحیح. نہ کر سکے تو اللہ کی مرضی. پھر کم از کم دل میں دکھ تو ہو کہ یار یہ بھی نہیں ہو سکی مجھ سے، تو اللہ اس پر بھی معاف فرما دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا، یہ راشد حنیف ہیں چونیا قصور سے، یہ کہتے ہیں کہ بعض مسالک میں کٹا یعنی بھینس کا بچہ جو ہے اور بھینسا قربانی کے لیے جائز نہیں. بھائی سارے حلال جانور جائز ہیں، یہ مرغے ککڑ وغیرہ نہیں. ٹھیک ہے. پرندوں میں نہ ہو، جانوروں میں ہو. بھیڑ، بکری، گائے، بیل، اونٹ حلال جانور.
نر مادہ سب جائز، صحیح، بھینس بھینسا سب سب جائز۔ بالکل ٹھیک ہے. وہ اس کے- اور کہتے ہیں کہ وہ اتنا ہو کہ چل پھر سکتا ہو، یہ نہ ہو کہ وہ اٹھا کر لیں گے، وہ اور یا صحیح تو یہ وہ اور مسائل ہیں، ٹھیک ہے ظاہر ہے وہ لیکن تو- سارے جو ہیں وہ قربانی کے لائق ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے حضرت جی. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ گیا. آپ کا الحمدللہ۔ بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0333 4955021.